بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے مقرر کردہ فطری حقوق تالیف علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، اردو ترجمہ فضیلۃ الشیخ ابو المکرم بن عبد الجلیل رحمہ اللہ۔ عرض مترجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زیر نظر کتاب شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی عربی تالیف حقوق دعت الیہا الفطرہ وقررتها الشریعہ کا اردو ترجمہ ہے، جسے میں نے دفتر دعوت و ارشاد سلطانہ ریاض کی طلب پر اردو میں منتقل کیا ہے۔ شیخ محمد العثیمین رحمہ اللہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ 27 رمضان 1347 ہجری میں سعودی عرب کے مشہور شہر عنیزہ میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنے نانا شیخ عبد الرحمن آل دامغ رحمہ اللہ سے قرآن کریم پڑھا، پھر عنیزہ کے ایک مدرسہ میں داخلہ لیا اور کم عمری ہی میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا اور حدیث و فقہ کی مختصر کتابیں یاد کر لیں۔ اس کے بعد عنیزہ کی جامع مسجد میں علامہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ کے حلقہ دروس میں شامل ہو کر آپ سے تفسیر، حدیث، توحید، فقہ، اصول فقہ، فرائض اور نحو کا علم حاصل کیا۔ شیخ عبد الرزاق عفیفی رحمہ اللہ کے عنیزہ میں قیام کے دوران آپ نے ان سے بھی علم نحو اور بلاغت کی تعلیم حاصل کی۔ جب ریاض میں معہد علمی کا قیام عمل میں آیا تو آپ نے اپنے استاد شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ سے اجازت لے کر 1372 ہجری میں اس میں داخلہ لیا اور 2 سال تک باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ ریاض میں قیام کے دوران علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے مسجد میں صحیح بخاری اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی متعدد کتابیں پڑھیں۔ معہد علمی سے فراغت کے بعد آپ نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اور امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر BA کی سند حاصل کی۔ آپ نے اپنے استاد شیخ سعدی رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں عنیزہ کی جامع مسجد میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن معہد علمی ریاض سے فراغت کے بعد 1374 ہجری میں باقاعدہ طور پر آپ کو معہد علمی عنیزہ میں مدرس مقرر کیا گیا۔ پھر 1376 میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد عنیزہ کی جامع مسجد کی امامت و خطابت کی ذمہ داری بھی آپ کو سونپ دی گئی۔ اس کے بعد 1398 ہجری میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی کی القصیم برانچ کے کلیۃ الشریعہ یعنی شریعت کالج میں استاد مقرر ہوئے اور تا حیات اس میں پڑھاتے اور طلبہ کو مستفید فرماتے رہے۔ کلیۃ الشریعہ اور جامع مسجد کے باہر بھی آپ کے دروس و محاضرات کا ایک وسیع سلسلہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ مختلف اداروں کے سرپرست یا رکن بھی رہے، چنانچہ 1405 ہجری سے لے کر کے تا حیات جمعیت تحفیظ القرآن الکریم عنیزہ کے سرپرست رہے۔ 1398 ہجری سے لے کر 1400 ہجری تک امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی کی مجلس علمی کے رکن رہے، نیز یونیورسٹی کی القصیم برانچ کے کلیۃ الشریعہ کی مجلس کے رکن اور اس کے شعبہ عقیدہ کے صدر، اور 1407 ہجری سے لے کر تا حیات سپریم علماء کونسل ہیئہ کبار العلماء کے رکن رہے۔ دعوت و ارشاد، درس و تدریس اور مختلف اداروں کی رکنیت و سرپرستی کے علاوہ آپ تصنیف و تالیف سے بھی وابستہ رہے۔ آپ کی علمی و تحقیقی کتابیں 70 سے زیادہ ہیں، جن میں بعض کتابیں کئی جلدوں میں ہیں۔ نصف صدی سے زائد عرصہ تک آپ علم و عقیدہ کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے 15 شوال 1421 ہجری بروز جمعرات جدہ اسپتال میں زیر علاج رہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
اسی دن بعد نماز عصر مسجد حرام مکہ مکرمہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنت المعلیٰ میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کی تصنیفات اور دیگر علمی کارناموں سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، آمین۔ مؤلف موصوف نے اس کتاب میں چند حقوق ذکر کیے ہیں جو تقاضائے فطرت کے موافق اور کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ان حقوق کا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان حقوق کا خلاصہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے حقوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، حکام اور رعایا کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعہ قارئین کو فائدہ پہنچائے اور مؤلف، مترجم، ناشر اور جملہ معاونین کو اجر و ثواب سے نوازے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد۔ شریعت اسلامی کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف کا خیال رکھا گیا ہے اور کسی کمی بیشی کے بغیر ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف، حسن سلوک اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی عدل کے ساتھ رسولوں کی بعثت ہوئی، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اسی پر دنیا و آخرت کے امور قائم ہیں۔ عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے اور ہر صاحب منزلت کو اس کا مقام عطا کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ حقوق کی معرفت کے بغیر ان کی ادائیگی ممکن نہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے بعض اہم حقوق کی وضاحت و بیان کے لیے یہ سطور تحریر کی ہیں تاکہ بندہ جن حقوق کو جان لے ان پر بقدر استطاعت عمل کرے۔ کتاب میں مذکور حقوق کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، حکام اور رعایا کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق۔ انہی حقوق کے بارے میں ہم اختصار کے ساتھ اس کتاب میں گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سب سے اہم، سب سے عظیم اور سب سے بڑا فریضہ ہیں، کیونکہ یہ خلاق عظیم، مالک الملک اور جملہ امور کے مدبر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اس شہنشاہ برحق، زندہ و جاوید ہستی اور نظام کائنات کے سنبھالنے والے کے حقوق ہیں، جس نے آسمان و زمین کو قائم کر رکھا ہے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور اپنی حکمت بالغہ سے اس کا اندازہ مقرر فرمایا۔ یہ اس اللہ کے حقوق ہیں جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا جبکہ تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے۔ یہ اس اللہ کے حقوق ہیں جس نے اپنی نعمتوں کے ذریعہ تمہاری پرورش و پرداخت کی جبکہ تم ماں کے شکم میں 3 تاریکیوں کے اندر تھے۔ وہاں کوئی مخلوق تمہارے لیے غذا، نشو و نما اور زندگی کے اسباب و وسائل فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ماں کی چھاتیوں سے خوراک مہیا کی، بھلی بری ہر طرح کی راہ دکھائی، ماں باپ کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کیا، اپنی نعمتوں اور عقل و فہم کے ذریعہ تمہاری مدد کی اور تمہارے اندر ان کو قبول کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ودیعت فرمائی۔ فرمان باری تعالی ہے،
اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ پل جھپکنے کے برابر بھی اپنا فضل تم سے روک لیتا تو تم ہلاک ہو جاتے، اور اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی رحمت روک لیتا تو تم زندگی سے محروم ہو جاتے۔ جب تمہارے اوپر اللہ کے فضل و رحمت کا یہ حال ہے تو اس کا حق بھی تمہارے اوپر تمام حقوق سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ حق وجود بخشنے، صلاحیت عطا کرنے اور مدد فرمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے روزی اور کھانا نہیں چاہتا۔ اس کا ارشاد ہے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، اور آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ بلکہ وہ تم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس کا فائدہ خود تمہیں کو حاصل ہوگا۔ وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ عبادت و بندگی صرف اسی وحدہ لا شریک کی کرو، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم عبودیت کے تمام معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے بندے بن کر رہو، جس طرح کی ربوبیت کے جملہ معانی کے ساتھ تمہارا رب ہے، تم اس کے سامنے ذلیل، متواضع، اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والے، اس کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنے والے اور اس کی خبر کی تصدیق کرنے والے بن کر رہو، کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ اس کی نعمتیں تم پر مسلسل نچھاور ہو رہی ہیں۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ ان نعمتوں کا بدلہ ناشکری سے دو؟ اگر کسی انسان کا تمہارے اوپر کوئی فضل و احسان ہوتا ہے تو کھل کر اس کی مخالفت یا نافرمانی کرنے میں تم کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو پھر اپنے اس رب کی نافرمانی کیسے کرتے ہو کہ تمہیں جو بھی نعمتیں ملی وہ اسی کی طرف سے ہے، اور جو بھی مصیبت تم سے دور ہوئی وہ اسی کی رحمت سے دور ہوئی۔ وما بكم من نعمة فمن اللہ ثم اذا مسكم الضر فإلیہ تجأرون۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی اللہ کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالا و فریاد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حقوق بندوں پر واجب کیے ہیں وہ اس شخص پر بہت ہی آسان ہیں جس پر اللہ انہیں آسان فرما دے، کیونکہ اللہ نے ان میں کسی طرح کا کوئی حرج یا تنگی یا مشقت نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ اپنے باپ ابراہیم کا دین قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔
یہ حقوق در حقیقت ایک افضل ترین عقیدہ، ایمان برحق اور ثمر آور عمل صالح ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد محبت و تعظیم پر ہے، اور اس کا ثمرہ اخلاص اور صبر ہے۔ ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے اور دلوں کی اور حالات کی اصلاح فرماتا ہے۔ بندہ حسب استطاعت اس نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیز حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیماری لاحق ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ بھی نہ سکو تو کروٹ کیول لیٹ کر پڑھو۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، جو آپ کے مال کا ایک معمولی حصہ ہے، جسے آپ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے نکالتے ہیں، یعنی فقیروں، مسکینوں، مسافروں، قرض داروں اور دیگر مستحقین زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور سال میں 1 ماہ کا روزہ رکھنا ہے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، اور جو شخص کسی دائمی معذوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اسے ہر دن کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور طاقت رکھنے والے پر زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ الحرام کا حج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی یہی بنیادیں ہیں، اور جو کچھ ان کے علاوہ ہیں وہ کسی وقتی سبب سے واجب ہوتا ہے، مثلا جہاد فی سبیل اللہ، یا واجب کر دینے والے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا مظلوم کی مدد کرنا۔ میرے بھائی، غور کرو کہ عمل کے اعتبار سے یہ حق کتنا آسان ہے، لیکن اجر میں کتنا بڑا ہے۔ اگر آپ اس کی کم حقہ ادائیگی کر لے جائیں تو دنیا و آخرت میں سعادت سے ہمکنار ہوں گے، جہنم سے نجات پائیں گے اور جنت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ فرمانے باری تعالی ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ بے شک کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مخلوق کے حقوق میں سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ آپ کے حقوق سے بڑھ کر کسی بھی مخلوق کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کا ادب کرو۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں کی محبت پر مقدم ہو، یہاں تک کہ آدمی کے اپنے نفس، اپنی اولاد اور ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ کی توقیر کی جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے، اور کسی بھی افراط و تفریط سے بچ کر آپ کے شایہ نشان، آپ کی تعظیم کی جائے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی توقیر، آپ کی سنت اور آپ کی ذات مبارک کا احترام کرنا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی توقیر، آپ کی سنت اور شریعت حقہ کا احترام کرنا ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توقیر و تعظیم کا منظر دیکھ لے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ فضلائے صحابہ کی ہستیاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا کس قدر اہتمام کرتی تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے عروہ بن مسعود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، تو عروہ نے قریش میں واپس جا کر کہا کہ میں شاہان کسریٰ و قیصر اور نجاشی کے پاس بھی جا چکا ہوں، لیکن کسی بھی بادشاہ کے پیروکاروں کو وہ تعظیم کرتے نہیں دیکھا جو تعظیم محمد کی ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ حکم دیتے ہیں تو ان کے صحابہ حکم کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو وہ بچے ہوئے پانی کے حصول کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ مرنے مارنے پر تیار ہیں، اور محمد جب گفتگو فرماتے ہیں تو وہ دم بخود ہو کر ان کی بات سنتے ہیں اور مارے تعظیم کے ان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کی یہ تعظیم تھی، جبکہ اللہ تعالی نے آپ کی فطرت میں اخلاق کریمانہ، نرمی اور سہل پسندی ودیعت فرمائی تھی، اور اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے ماضی اور مستقبل جن واقعات کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے، جس بات کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کی جائے، جس سے روکا ہے اور منع کیا ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اور اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ آپ کا طریقہ کامل ترین اور آپ کی شریعت اعلیٰ ترین ہے۔ پھر آپ کی شریعت پر کسی بھی قانون یا نظام کو ترجیح نہ دی جائے، چاہے وہ کہیں سے بھی صادر ہوا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ نیز فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طاقت بھر حالات کی تقاضے کے مطابق آپ کی شریعت و سنت کا دفاع کرے۔ دشمن اگر دلائل اور شبہات کے ذریعہ حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ علم سے کیا جائے اور اس کے دلائل و شبہات کو توڑ کر اور ان کا فساد و بطلان واضح کر کے کیا جائے، اور اگر وہ جدید اسلحہ اور ٹینکوں کے ذریعہ حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ اسی جیسے ساز و سامان سے کیا جائے۔ کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا آپ کی ذات مبارک پر حملہ کرتے ہوئے سنے اور دفاع کی طاقت رکھتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ نمبر 3، والدین کے حقوق۔ اولاد پر والدین کے فضل و احسان سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ والدین ہی اس کے وجود میں آنے کا سبب ہیں اور اس پر ان کے عظیم حقوق ہیں۔ انہوں نے بچپن میں اس کی پرورش کی، اس کی راحت و آسائش کے لیے ہمیشہ مشقتیں اٹھائیں اور اس کی نیند کے لیے خود اپنی نیند قربان کر دی۔ ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تم ماں ہی کی غذا اور صحت پر تقریباً 9 ماہ تک پلتے اور نشو و نما پاتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ اس کے بعد مشقت و پریشانی کے ساتھ گود کی پرورش اور رضاعت کا مرحلہ 2 برس تک نبھایا۔ اسی طرح باپ بھی تمہاری روزی روٹی کے لیے تمہارے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک دوڑ دھوپ کرتا رہا اور تمہاری تربیت اور رہنمائی کی بھرپور کوشش کرتا رہا، جبکہ تم اپنے لیے کسی نفع نقصان کا شعور نہیں رکھتے تھے۔
اسی لیے اللہ تعالی نے اولاد کو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ تم پر والدین کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی قولی اور عملی طور پر، مال کے ذریعہ اور جسم کے ذریعہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ جب تک اللہ کی معصیت اور تمہارا نقصان نہ ہو ان کا کہا مانو، ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، ان سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ، ان کے سایہ نشان ان کی خدمت کرو۔ بڑھاپے یا بیماری یا کمزوری کے وقت ان سے تنگ دل نہ ہو اور نہ ہی ان کی جانب سے بوجھ محسوس کرو، کیونکہ بعد میں تم بھی انہی کے مقام پر ہوگے۔ جس طرح وہ تمہارے ماں باپ ہیں اسی طرح تم بھی باپ بنو گے۔ جس طرح وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے ہیں، اگر زندگی رہی تو تم بھی اسی طرح اپنی اولاد کے سامنے بڑھاپے کو پہنچو گے۔ جس طرح وہ تمہاری خدمت کی ضرورت مند ہیں اسی طرح تم بھی اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت مند ہوگے۔ اگر تم نے والدین کی خدمت گزاری کی ہے تو اللہ سے عظیم اجر و ثواب کی اور اپنی اولاد سے اسی کے مثل بدلہ کی خوشخبری لو، کیونکہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرتی ہے، اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ بدلہ عمل کی جنس ہی سے ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اللہ تعالی نے والدین کے حق کو بہت بڑا اور اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، چنانچہ اپنے حق کے معنی بعد جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بھی شامل ہے، والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تم میری اور ماں باپ کی شکر گزاری کرو، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت و اطاعت کو اللہ کی راہ میں جہاد پر مقدم کیا ہے، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کی اطاعت کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مذکورہ دلائل والدین کے حقوق کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں، جسے آج بہت سے لوگوں نے ضائع کر دیا ہے اور نافرمانی و قطع رحمی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔
چنانچہ آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اوپر اپنے ماں باپ کا کوئی حق نہیں جانتے، بلکہ بسا اوقات انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان پر اپنی برتری جتاتے۔ ایسے لوگ اپنے کرتوت کا بدلہ جلد یا دیر سے ضرور پالیں گے۔ نمبر 4، اولاد کے حقوق۔ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اولاد کے حقوق بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک بہت اہم حق ان کی تربیت کا ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے دلوں کو دین و اخلاق سے معمور کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر دین و اخلاق کا وافر حصہ موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ تم سب کے سب نگراں ہو اور تم سب سے اپنی اپنی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ غرض ہے کہ اولاد والدین کی ذمہ امانت ہیں اور والدین سے قیامت کے دن ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اولاد کی دینی و اخلاقی تربیت کر کے ہی والدین اپنی ذمہ داری سے مقدوش ہو سکتے ہیں اور اولاد کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اولاد جب صالح ہوگی تو دنیا و آخرت میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے عمل کا ثواب جاری رہتا ہے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے اس کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ اولاد کی بہترین تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد بھی وہ ان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ بہت سے والدین نے اس حق کو معمولی سمجھ کر اپنی اولاد کو ضائع کر دیا ہے اور انہیں اس طرح فراموش کر دیا ہے کہ گویا ان سے متعلق ان پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ وہ کبھی یہ دریافت نہیں کرتے کہ وہ کہاں گئے، کب واپس آئے، ان کے دوست احباب کون ہیں۔ وہ انہیں نہ تو کسی خیر کی تعلیم دیتے ہیں اور نہ کسی شر سے منع کرتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے مال کی محافظت، نشو و نما اور اس کی دیکھ بھال میں تگدو کرنے کے انتہائی حریص ہوتے ہیں، جبکہ عموماً اس مال کی نشو و نما اور دیکھ بھال وہ دوسروں ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اولاد کو ان کے یہاں اہتمام حاصل نہیں ہوتا، جبکہ ان کی محافظت زیادہ ضروری اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں زیادہ نفع بخش ہے۔ جس طرح ایک باپ پر یہ واجب ہے کہ خورد و نوش کے ذریعہ بچے کو جسمانی غذا اور اس کے بدن کو لباس فراہم کرے، اسی طرح اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ بچے کے دل کو علم و ایمان کی غذا فراہم کرے اور اس کی روح کو تقوی کا لباس پہنائے۔ اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ باپ مناسب طریقے سے ان پر خرچ کرے، ان میں نہ فضول خرچی ہو نہ کوتاہی۔ یہ باپ پر اولاد کا ایک واجبی حق ہے اور اللہ کی عطا کردہ مال کی نعمت کی شکر گزاری بھی ہے۔ باپ اپنی زندگی میں مال جمع کرنے کے لیے
اولاد پر خرچ کرنے سے کیسے ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور ان پر بخل کرتا ہے، جبکہ وہ اس کے مرتے ہی سارا مال زبردستی لے لیتے ہیں۔ اگر وہ ان کے حق میں بخل سے کام لیتا ہے تو انہیں اختیار ہے کہ وہ باپ کے مال سے اتنا لے لیں جتنا معتدل طریقے سے ان کی ضرورت کے لیے کافی ہو، جیسا کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فتویٰ دیا تھا۔ اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ باپ بخشش و عطیہ میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ دے، یعنی ایسا نہ کرے کہ ایک بچے کو کچھ دے اور دوسرے کو نہ دے، کیونکہ یہ ایک طرح کا ظلم و جور ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اور اس لیے بھی کہ یہ ناانصافی محروم رہنے والوں کے لیے نفرت کا باعث ہوگی اور ان کے اور مال پانے والوں کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کرے گی، بلکہ اس سے خود ان کے اور باپ کے درمیان بھی عداوت و دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کا کوئی بچہ دیگر بچوں کے بالمقابل والدین کے ساتھ حسن سلوک اور فرما برداری میں ممتاز ہوتا ہے تو وہ فرما برداری کے عوض اسے خصوصی بخشش و عطیہ سے نوازتے ہیں، لیکن یہ چیز تخصیص کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی، کیونکہ جو فرما برداری میں ممتاز ہو اسے فرما برداری کے عوض کچھ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کی فرما برداری کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور اس لیے بھی کہ فرما بردار کو خصوصی عطیہ سے نوازنا اس بات کا موجب ہے کہ وہ اپنی فرما برداری پر مغرور ہو جائے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے، اور دوسرا بچہ نفرت کا شکار ہو جائے اور نافرمانی میں بڑھ جائے۔ پھر ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ممکن ہے حالات بدل جائیں اور فرما بردار بچہ نافرمان ہو جائے اور نافرمان بچہ فرما بردار بن جائے، کیونکہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے باپ بشیر ابن سعد نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اسی طرح غلام ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس غلام کو واپس لو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عطیہ پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان بعض کو بعض پر ترجیح دینے کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، اور ظلم حرام ہے۔ لیکن اگر کسی باپ نے اپنے کسی بچے کو کوئی ایسی چیز دے دی جس کا وہ ضرورت مند تھا اور دوسرا بچہ اس چیز کا ضرورت مند نہیں تھا، مثلا ایک بچہ مدرسہ کے سامان، قلم، دوات اور کاپی وغیرہ کا یا علاج کا یا شادی کا ضرورت مند تھا، تو اس بچے کی ضرورت کی تکمیل میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تخصیص ضرورت کے پیش نظر ہے، لہذا وہ نان و نفقہ کے حکم میں ہوگی۔ باپ اپنی اولاد کے تعلق سے تعلیم و تربیت اور نان و نفقہ کی ذمہ داری پوری کر دے تو اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اولاد کو اس کی فرما برداری اور اس کے حقوق کی نگہداشت کی توفیق مل جائے۔ اس کے برخلاف اگر باپ اپنی اولاد کے حقوق میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو وہ سزا کا حقدار ہے، یعنی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے حق کا انکار کر دے اور وہ بدلے کے طور پر اولاد کی نافرمانی کی سزا میں گرفتار ہو جائے۔ مثل مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نمبر 5، رشتہ داروں کے حقوق۔ آپ کے ہر قریبی رشتہ دار جیسے بھائی، چچا، ماموں اور ان سب کی اولاد نیز ہر رشتہ دار کا حسب قرابت آپ پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔ نیز فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں سے بھی۔ لہذا ہر شخص پر ضروری ہے
کہ وہ معروف طریقے سے اپنی معاشرتی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو مالی اور بدنی فائدہ پہنچا کر حسب قرابت اور حسب ضرورت ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ شریعت، عقل اور فطرت کا یہی تقاضا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ترغیب میں کثرت سے احادیث وارد ہیں، چنانچہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب ان کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے والے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تجھے پسند نہیں کہ جو تجھے جوڑے اسے میں بھی جوڑے رکھوں اور جو تجھے توڑے اسے میں بھی توڑ دوں؟ رحم نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں؟ فرمایا، پس یہ تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اللہ تعالیٰ کے فرمان پڑھو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، بس اللہ نے ان کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ بہت سے لوگ اس حق کو ضائع کر چکے ہیں اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ مال و زر، حیثیت اور حسن اخلاق کسی بھی ذریعے سے صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہ دیکھتے ہیں، نہ ان کی زیارت و ملاقات کو جاتے ہیں، نہ انہیں کوئی تحفہ بھیج کر محبت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی حاجت و ضرورت پوری کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات اپنے قول سے یا اپنے فعل سے یا قول و فعل دونوں سے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، یا پھر دور کے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے رشتہ دار ان سے تعلق رکھتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں تو یہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اگر وہ قطع تعلقی کرتے ہیں تو یہ بھی ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ ایسا شخص حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والا ہے، جیسا کہ عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ حقیقی معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ نیز ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی برتتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صبر و بردباری کا برتاؤ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواہ مسلم۔ اگر تم واقعی ویسے ہی ہو جیسا کہ بتا رہے ہو تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، یعنی ذلیل و رسوا کر رہے ہو، اور جب تک تم اپنی اس حالت پر باقی رہو گے
تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار فرشتہ مقرر رہے گا۔ صلہ رحمی کا اگر صرف اتنا ہی فائدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں اپنے ساتھ ملائے رکھے، اس کے نتیجے میں اس پر اپنی رحمت کا فیضان کر دے، اس کے معاملات آسان اور اس کی مشکلات دور فرما دے، تو یہی کیا کم ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی سے خاندان میں قربت و محبت بڑھتی ہے، وہ آپس میں مہربانی کا برتاؤ اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس سے خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سب کے تجربے میں ہے اور سب کو معلوم ہے۔ لیکن قطع تعلقی اور افتراق و انتشار کی صورت میں یہ سارے فائدے معدوم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دوری اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، میاں بیوی کے حقوق۔ شادی کے اہم نتائج و ثمرات اور بڑے بڑے تقاضے ہیں۔ یہی شادی میاں بیوی کے درمیان وہ رابطہ ہے جو دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق، یعنی بدنی حقوق، اجتماعی حقوق اور مالی حقوق کا پابند بناتا ہے۔ لہذا میاں بیوی پر واجب ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے، انتہائی نرمی اور مہربانی کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا کرے اور کسی ناگواری یا ٹال مٹول کا رویہ نہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ دوسری جگہ فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے وہ سب کچھ کرے جو اس پر واجب ہے۔ میاں بیوی میں ہر ایک جب دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرے گا تو ان کی زندگی باسعادت اور خوشگوار ہوگی، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا تو ان کے درمیان اختلاف و نزاع پیدا ہوگا اور ہر ایک کی زندگی مقدر ہو کر رہ جائے گی۔ عورت کے حالات کی رعایت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کا ہر اعتبار سے کامل ہونا ایک محال بات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما يكون في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ اب اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو تو توڑ دو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تو کجی تو باقی رہے گی مگر کام چلتا رہے گا۔ لہذا عورتوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ان المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، رواہ مسلم۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ کبھی بھی تمہارے لیے ایک معیار پر نہیں رہ سکتی۔ اب اگر اس کی کجی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھاؤ، ورنہ اگر اس کو سیدھا کرنے لگو تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر، رواہ مسلم۔ ایک مومن کسی مومنہ عورت یعنی بیوی کو برا نہ سمجھے، اگر وہ اس کی کسی عادت سے ناخوش ہے تو اس کے دوسرے اخلاق سے خوش رہے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کس طرح سلوک کرے، نیزے کی جس قدر ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
کیونکہ اس کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ ہر اعتبار سے معیار پر پوری نہیں اترتی، بلکہ اس کے اندر کجی اور کمی کا پایا جانا لازمی ہے، اور شوہر اس کی طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان احادیث میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آدمی کو عورت کی خوبیوں اور خامیوں کے درمیان موازنہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کی کسی عادت سے ناخوش ہے تو اس کی دوسری اچھی اور خوشکن عادات و اطوار سے اس کا موازنہ و مقارنہ کرے۔ صرف ناراضگی اور ناپسندیدگی کی عینک سے بیوی کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں سے ہر اعتبار سے مکمل معیار کا مطالبہ کرتے ہیں، جو ایک ناممکن امر ہے، اور اسی وجہ سے وہ تنگی و کدورت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ بسا اوقات نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اگر اس کو سیدھا کرنے لگو تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ نرمی برتے اور جب تک دین یا شرافت کی منافی بات نہ آئے عورت کے تصرفات سے چشم پوشی کرتا رہے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے کھانے پینے، لباس و پوشاک اور گھر نیز اس سے متعلق دیگر اخراجات کی ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ کی ذمہ ان بیویوں کے معروف طریقے سے خوراک اور لباس کے اخراجات ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہاری ذمہ تمہاری بیویوں کے معروف طریقے سے خوراک اور لباس کی فراہمی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، رواہ ابو داود۔ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو، نہ اسے برا بھلا کہو، اور نہ ہی اسے الگ کر کے گھر کے علاوہ کہیں اور چھوڑ دو۔ شوہر پر بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کے درمیان اور اس کی سوکن کے درمیان انصاف کرے، یعنی اگر اس کے پاس دوسری بیوی بھی ہے تو نان و نفقہ، خرچ اور گھر دینے میں اور رات گزارنے میں نیز ہر ممکن چیز میں دونوں کے درمیان انصاف سے کام لے، کیونکہ کسی ایک بیوی کی طرف مائل ہو جانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواہ ابو داود۔ جس کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ البتہ جن امور میں انصاف کرنا ممکن نہ ہو، مثلا محبت اور راحت نفس، تو اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ اس کی استطاعت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی بیویوں میں سے ہر طرح سے انصاف کرو، اگرچہ تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کرو۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کے ساتھ باری تقسیم کرتے اور یہ کہتے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، رواہ ابو داود والترمذی۔ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، بس جس چیز کا تو مالک ہے اور وہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ لہذا اگر کوئی شخص ایک بیوی کی رضامندی سے دوسری بیوی کے پاس رات گزارنے کو ترجیح دے لے تو اس میں کوئی مضاعقہ نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ کے حصہ میں خود ان کی باری بھی رکھتے تھے اور حضرت سودا کی باری بھی، جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ نیز مرض الموت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ جہاں چاہے رہیں۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے اور وفات تک انہی کے پاس رہے۔ شوہر کے حقوق بیوی پر۔ جہاں تک بیوی پر شوہر کے حقوق کی بات ہے تو یہ حقوق شوہر پر بیوی کے حقوق سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مرد عورت پر حاکم ہے، وہی اس کے مصالح کی دیکھ بھال اور اس کی توجیہ و تربیت اور صحیح رہنمائی کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہ اس کی اطاعت کرتی رہے اور اس کے پوشیدہ رازوں اور مال کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، پھر آدمی ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہو سکے، چاہے وہ نفلی عبادت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه ولا تأذن لأحد في بيته الا بإذنه، متفق علیہ۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی رضامندی کو بیوی کے لیے دخول جنت کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی و خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 7، حکام اور رعایا کے حقوق۔ حکام سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے امور و معاملات کے ذمہ دار ہوں، خواہ یہ ذمہ داری عام ہو جیسے ملک کا سربراہ اعلیٰ، یا خاص ہو جیسے کسی مخصوص ادارے یا مخصوص کام کا سربراہ۔ ان سب کے کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی رعایا کے لیے ضروری ہے، اسی طرح خود ان پر رعایا کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ رعایا کے حقوق حکام پر۔ حکام پر رعایا کا ایک حق یہ ہے کہ حکام وہ امانت درست طریقے سے ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی ہے اور جس کی ادائیگی کا انہیں پابند کیا ہے، یعنی رعایا کی خیر خواہی کرنا اور انہیں اس درست راہ پر لے چلنا جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی ضامن ہے، اور یہ چیز اہل ایمان کے منہج کی پیروی سے حاصل ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، اور اسی میں حکام کی اور ان کے ماتحت رعایا کی سعادت و بھلائی ہے۔ یہی طریقہ کار حکام کے لیے رعایا کی خوشی حاصل کرنے کا، دونوں کے مابین خوشگوار تعلقات کا
رعایا کے لیے حکام کے احکام کے پابند ہونے کا، اور حکام کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کی ادائیگی کا سب سے مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا لوگ بھی اس کا لحاظ رکھیں گے، اور جو اللہ کو خوش رکھے گا اللہ اس کے لیے لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے غموں سے کافی ہو جائے گا اور لوگوں کو اس سے خوش کر دے گا، کیونکہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ حکام کے حقوق رعایا پر حکام کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی طرف سے جن معاملات کی ذمہ داری رعایا میں سے کسی شخص کو سونپی جائے ان میں وہ ان کی خیر خواہی کرے، وہ غفلت کا شکار ہوں تو لوگ ان کو یاد دہانی کرائیں، حق سے بھٹکیں تو ان کی اصلاح کی دعا کریں، اور جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو ان کی اطاعت کرتے رہیں، کیونکہ اسی سے معاملات بہتر اور منظم رہ سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف ان کی مخالفت اور نافرمانی سے انارکی اور بدنظمی پیدا ہوگی اور معاملات بگڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، وہیں حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں اختیار والے حکام ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق علیہ۔ مسلمان پر حکام کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، جو بات اسے پسند ہو اس میں بھی اور جو ناپسند ہو اس میں بھی، الا یہ کہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے۔ جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ اسے حاکم کی بات سننا ہے اور نہ اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے الصلاۃ جامعہ کہہ کر آواز لگائی۔ آواز سن کر ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا انہ ما من نبی بعثہ اللہ الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وینذرہم شر ما یعلمہ لہم وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ يُرِقُّ بَعْضُهَا بَعْضًا تَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه فإن جاءه آخر ينازعه فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، رواہ مسلم۔ اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس پر یہ واجب تھا کہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی تعلیم دے دے جو اسے معلوم ہے، اور انہیں ہر اس شر سے ڈرا دے جو اسے معلوم ہے، اور تمہاری اس امت کی عافیت اس کے اولین طبقہ میں ہے، اور اس امت کا آخری طبقہ مصیبت و بلا اور عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوگا۔ فتنے رونما ہوں گے اور بعض فتنے اپنی شدت کی وجہ سے دوسرے فتنوں کو ہلکا کر دیں گے۔ فتنہ پیدا ہوگا تو مومن کہے گا کہ اسی میں اس کی ہلاکت ہے، پھر دوسرا فتنہ ظاہر ہوگا تو کہے گا کہ اس میں اس کی ہلاکت ہے۔ پر جسے یہ پسند ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت سے نواز دیا جائے، اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں سے ایسا معاملہ کرے
جیسا معاملہ وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور جس نے کسی امام سے بیعت کر لی اور اسے اپنا ہاتھ اور اپنے دل کا پیمان دے دیا تو اپنی طاقت بھر اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ کر تنازع کھڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار دو۔ نیز ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، بتائیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حکام مسلط ہو جائیں جو ہم سے تو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں مگر ہمارے حقوق ادا نہ کریں تو ایسے حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے اعراض فرما لیا۔ اس نے پھر یہی سوال دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، رواہ مسلم۔ تم ان کی بات سنتے اور ان کی اطاعت کرتے رہو، کیونکہ ان پر جو ذمہ داری ہے وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں، اور تم پر جو ذمہ داری ہے تم اس کے لیے جواب دہ ہو۔ رعایا پر حکام کا ایک حق یہ ہے کہ رعایا اہم معاملات میں اپنے حکام کا ساتھ دے، میں معنی کہ ان کی ذمہ جو کام لگایا جائے ان کی تنفیذ میں ان کا تعاون کرے، اور ہر شخص معاشرے کے تعلق سے اپنی ذمہ داری اور اپنا کردار اچھی طرح پہچانے تاکہ تمام معاملات مناسب طریقے سے انجام پائیں۔ اس لیے کہ جب تک رعایا اپنے حکام کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کا تعاون نہ کرے اس وقت تک معاملات درست طریقے سے نہیں چل سکتے۔ نمبر 8، پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی وہ شخص ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو۔ پڑوسی کا آپ پر بہت بڑا حق ہے۔ اگر وہ نسب کے اعتبار سے بھی آپ کا قریبی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے تو اس کے 3 حقوق بنتے ہیں: پڑوس میں رہنے کا حق، قرابت داری کا حق اور مسلمان ہونے کا حق۔ اور اگر مسلمان ہے لیکن نسب کے اعتبار سے قریبی نہیں ہے تو اس کے 2 حق ہیں: پڑوس میں رہنے کا حق اور مسلمان ہونے کا حق۔ اور اگر قرابت دار ہے لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس کے بھی 2 حق ہیں: پڑوس میں رہنے کا حق اور قرابت داری کا حق۔ اور اگر قرابت دار نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے تو اس کا صرف ایک حق ہے اور وہ ہے پڑوس میں رہنے کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا کہ اسے بھی وارث بنا دیں گے۔ پڑوسی کا پڑوسی پر ایک حق یہ ہے کہ وہ مال سے، اپنی معاشرتی حیثیت سے اور کسی بھی طرح کا فائدہ پہنچا کر اس کے ساتھ حتی المقدور احسان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بڑھ کر اچھا ہو۔ دوسری حدیث میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، رواہ البخاری۔ جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نیز فرمایا، اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، رواہ مسلم۔ جب سالن یعنی شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کر لو۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے مواقع کی مناسبت سے ہدیے پیش کیے جائیں، کیونکہ ہدیہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور رنجش و عداوت دور ہوتی ہے۔ پڑوسی کا پڑوسی پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے زبانی اور عملی اذیت سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، فقالوا من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ
بوائقہ رواہ البخاری۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ رواہ مسلم۔ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ لہذا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ نہ تو مومن ہے اور نہ ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ آج بہت سے لوگ پڑوس کے حق کا خیال نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے پڑوسی ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا، اختلاف، حق تلفی اور قول و فعل کے ذریعہ ایذا رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، حالانکہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور مسلمانوں کے باہمی انتشار، دلوں کی نفرت و دوری اور ایک دوسرے کی عزت و ناموس کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے۔ نمبر 9، عام مسلمانوں کے حقوق۔ یہ حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث میں ثابت ہیں۔ فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیتہ فسلم علیہ، واذا دعاک فاجبہ، واذا استنصحک فانصحہ، واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ، واذا مرض فعدہ، واذا مات فاتبعہ رواہ مسلم۔ مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں۔ جب اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت یعنی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دو، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کی چھینک کا جواب دو، جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے کئی باہمی حقوق بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حق سلام کرنا ہے۔ سلام سنت مؤکدہ ہے اور مسلمانوں کی باہمی الفت و محبت کا ایک سبب بھی ہے، جیسا کہ اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے، واللہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ مسلم۔ اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، اور مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر اسے کرنے لگو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی، جس سے ملتے اسے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ بچوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ ان پر بھی سلام کہتے تھے۔ سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، اور سواری والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، لیکن اس حق کا ذمہ دار فریق اگر اس سنت پر عمل نہ کرے تو دوسرے کو اس پر عمل کر لینا چاہیے تاکہ سلام کی سنت ضائع نہ ہو۔ مثلا اگر چھوٹے نے سلام نہ کیا تو بڑا ہی کر لے، اسی طرح اگر چھوٹی جماعت نے سلام نہ کیا تو بڑی جماعت ہی کر لے تاکہ اجر و ثواب سے بہرہ مند ہو۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 3 خصلتیں جمع کر لیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اپنے نفس سے انصاف کرنا، عالم سے سلام کرنا، اور تنگ دستی کے باوجود صدقہ کرنا۔ سلام کی ابتدا کرنا اگر سنت ہے تو اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر بعض لوگوں نے جواب دے دیا تو باقی لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی جماعت پر سلام کیا گیا اور اس کے کسی ایک فرد نے جواب دے دیا تو یہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔
سلام کے جواب دینے میں صرف اہلاً و سہلاً کہہ دینا کافی نہیں، کیونکہ یہ جملہ نہ تو سلام کے مسنون الفاظ سے بہتر ہے اور نہ ہی ان کے مثل ہے۔ اس لیے جب کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام کہنا ہوگا، اور جب کوئی اہلاً کہے تو اس کے جواب میں اسی کے مثل اہلاً کہے، لیکن اگر سلام کا اضافہ کر دے تو افضل ہے۔ دوسرا حق، مسلمان کا مسلمان پر دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کریں، یعنی جب وہ آپ کو کھانے پر یا کسی اور چیز پر اپنے گھر مدعو کرے اس کی دعوت قبول کریں۔ دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اس سے دعوت دینے والے کی دلجوئی ہوتی ہے اور الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ دعوت ولیمہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ چند معروف شرائط کے ساتھ یہ دعوت واجب ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رواہ مسلم، کہ جس نے ولیمہ کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ شاید یہ ارشاد اس دعوت کو بھی شامل ہے جو مساعدت اور تعاون طلب کرنے کے لیے ہو۔ آپ اس دعوت کو قبول کرنے کے بھی مکلف ہیں، لہذا ایک مسلمان کسی چیز کے اٹھانے یا اتارنے یا اسی قسم کے کسی اور کام میں آپ کو مدد کے لیے بلائے تو آپ پر اس کی مدد کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، متفق علیہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے، جس کا بعض حصہ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تیسرا حق، مسلمان کا مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ سے مشورہ و خیر خواہی کا طالب ہو تو اسے صحیح رہنمائی کریں، یعنی جب وہ آپ کے پاس آ کر کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دیں، کیونکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلم حکام کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اگر وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے مشورہ نہ طلب کرے تو جو کام کرنے جا رہا ہے اگر اس میں اس کے لیے نقصان یا گناہ ہے تو بھی اس کی صحیح رہنمائی کر دینا آپ پر واجب ہے، بھلے وہ آپ کے پاس نہ آیا ہو، کیونکہ اس کا تعلق مسلمانوں سے نقصان دہ اور منکر امور کو دور کرنے سے ہے، اور اگر اس کام میں اس کے لیے کوئی نقصان یا گناہ کی بات نہیں لیکن آپ کی نگاہ میں کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اظہار رائے ضروری نہیں، الا یہ کہ وہ آپ سے مشورہ کا طالب ہو تو صحیح مشورہ دینا واجب ہوگا۔ چوتھا حق، مسلمان کا مسلمان پر چوتھا حق یہ ہے کہ جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو چھینک پر اس کی اللہ کی حمد و ثنا کی شکر گزاری کے طور پر آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ لیکن اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو اس کو جواب حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ جب اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی چھینک کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا فرض ہے، اسی طرح اس پر بھی واجب ہے کہ جواب دینے والے کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے حالات سنوار دے۔ اگر اسے مسلسل چھینک آئے اور آپ جواب میں 3 بار یرحمک اللہ کہہ دیں تو چوتھی بار یرحمک اللہ کے بجائے کہیں عافاک اللہ،
یعنی اللہ تمہیں عافیت دے۔ پانچواں حق، مسلمان کا مسلمان پر پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ عیادت کا مطلب ہے زیارت کے لیے جانا۔ مریض کی عیادت کرنا اس کا مسلمانوں پر ایک حق ہے اور اس کی ادائیگی ان پر واجب ہے۔ آپ پر مریض کا قرابت داری یا دوستی یا پڑوس میں رہنے کے باعث جس قدر زیادہ حق ہوگا اس کی عیادت بھی اسی قدر زیادہ ضروری ہوگی۔ عیادت مریض کے اور اس کے مرض کے حسب حال کی جائے گی۔ بعض اوقات میں حالات کا تقاضا ہوگا کہ مریض کی عیادت بار بار کی جائے، جبکہ بعض اوقات میں حالات کا تقاضا یہ ہوگا کہ کم سے کم عیادت کی جائے۔ لہذا مریض کے احوال کی رعایت کرنا بہتر ہے۔ سنت یہ ہے کہ عیادت کرنے والا مریض کا حال دریافت کرے، اس کے لیے دعا کرے اور اس سے آسانی اور امید کے پہلو سے بات کرے۔ یہ صحت اور شفایابی کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ مریض کو توبہ کی یاد دہانی ایسے اچھے انداز سے کرائے کہ وہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ مثلا یہ کہے کہ یہ بیماری آپ کے لیے خیر کا باعث ہے، کیونکہ بیماریوں کو اللہ تعالی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس بیماری میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا و استغفار کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چھٹا حق، مسلمان کا مسلمان پر چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان جائے۔ جنازے کے ساتھ چلنا مسلمان پر مسلمان کے حقوق میں سے ہے اور اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق علیہ۔ جو جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی جائے تو اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے، اور جو دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہے اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے۔ عرض کیا گیا کہ 2 قیراط سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کا ثواب 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ ساتواں حق، مسلمان کا مسلمان پر ساتواں حق یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ویسے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی پر اذیت کے ساتھ مسلط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت سے پہلے ہی دنیا ہی میں انتقام لے لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اے اللہ کے بندو باہم بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے اور نہ اس کو حقیر جانے۔ آدمی کی ہلاکت کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت سب کچھ حرام ہے۔ غرض کہ مسلمان پر مسلمان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام حقوق کا خلاصہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لیا جا سکتا ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان اگر اس اخوت اسلامی کی پاسداری کرے تو وہ دوسرے مسلمان کے لیے ہر خیر و بھلائی کی جستجو میں رہے گا اور اس کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے اجتناب کرے گا۔ نمبر 10، غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلم کا لفظ تمام کفار کو شامل ہے اور ان کی 4 قسمیں ہیں: حربی، مستأمن، معاہد، ذمی۔ حربی کافر کی حمایت یا رعایت و خبرگیری کا مسلمانوں پر کوئی حق نہیں۔ مستأمن کا مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ ان کے لیے جس وقت اور جگہ کی تحدید کر دی گئی ہے مسلمان ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ اور معاہد کا حق یہ ہے کہ جب تک وہ ہم سے کیے گئے عہد کی مکمل پاسداری کرتے رہیں اور اس کی خلاف ورزی نہ کریں، نہ ہمارے خلاف کسی دشمن کی مدد کریں اور نہ ہی ہمارے دین میں طعن و تشنیع کریں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مقررہ مدت تک ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں۔ جہاں تک ذمی کی بات ہے تو مذکورہ 4 قسموں میں ان کے مسلمانوں پر اور مسلمانوں پر ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں اور ان کی حمایت و حفاظت میں زندگی گزارتے ہیں، لہذا مسلمانوں کے حاکم پر واجب ہے کہ ذمیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے بارے میں اسلامی احکام نافذ کرے، اور یہ جس چیز کی حرمت کے قائل ہوں اس کے ارتکاب کی صورت میں ان پر حد قائم کرے، ساتھ ہی اس پر یہ بھی واجب ہے کہ ان کی حمایت و حفاظت کرے اور ان کو تکلیف نہ پہنچنے دے۔ دوسری جانب ذمیوں پر یہ واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے لباس سے ہٹ کر اپنا مخصوص لباس استعمال کریں اور کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کریں جو مذہب اسلام میں ناپسندیدہ اور غلط ہو۔ اسی طرح وہ اپنی کسی مذہبی شعار جیسے ناقوس یا صلیب وغیرہ کا بھی اظہار نہ کریں۔ ذمیوں کے احکام اہل علم کی کتابوں میں مذکور ہیں، ہم یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔